أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ مرتبہ جو گفتگو چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے حق تعالی شانہ سے دعا کی ہے، اور دعا کے الفاظ یہ تھے: انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. تو ہی ہمارا تھامنے والا، ہمارا دوست اور کارساز ہے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے. یہ کلمات دعا کے شروع کے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور اس کے بعد مغفرت اور رحمت مانگی ہے. گزشتہ مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ دفع مضرت اور جلب منفعت، نقصان کو دور کرنا اور نفع حاصل کرنا، یہ دو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے. فاغفر لنا، اس کا تعلق دفع مضرت کے ساتھ ہے، اور ورحمنا، اس کا تعلق تحصیل منفعت کے لیے ہے. اور نقصان کو دور کرنا پہلے ہوتا ہے، پھر نفع اٹھانا ہوتا ہے، اس لیے مغفرت کی دعا پہلے ہوئی، اور پھر مغفرت ہی زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی وہ بھی غافرین کی، خیر الغافرین، بہترین مغفرت کرنے والا. آج جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے دوسرے کلمات ہیں. آگے انہوں نے کیا دعا کی تھی، ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرا عذاب میں ڈالوں گا ان لوگوں پر جن کو میں چاہوں گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، شامل ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سو میں رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری تمام آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یہ کلمات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ وَاکْتُبْ لَنَا، تو لکھ دے. قرر، جمع دے. اثبت کا بھی معنی لکھا ہے علماء نے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ہمارا ولی نہیں ہے، اور جو ولی اور ناصر ہوتا ہے اس سے یہی امید کی جاتی ہے کہ وہ نقصان کو بھی دور کرے اور نفع بھی پہنچائے. پہلے جو دعا مانگی تھی اس میں دونوں کو شامل کیا تھا، مغفرت اور رحمت میں دونوں چیزیں آئی تھی. نقصان بھی نہ ہو، نقصان بھی دور رہے اور نفع حاصل ہو. یہ جو دعا ہے یہ صرف نفع کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے لیے لکھ دے یعنی لازم کر دے. کبھی کبھی کتابت کا معنی فرض بھی ہوتا ہے، لکھنے کو فرض کرنے کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا، وہاں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اس طرح سے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو کتابت کے معنی فرض کرنے کے بھی آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں بھی بھلائی مانگی اور آخرت میں بھی مانگی. ہمارے لیے لازم کر دے دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا کو بتلایا ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہ حسنہ دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حسن معیشت، اچھا روزی روزگار، اچھی زندگی اور توفیق طاعت یہ دنیا کی بھلائی ہے، اور آخرت کی بھلائی المثوبۃ الحسنى او الجنہ، اچھا بہترین بدلہ ملے یا جنت ملے. اور علامہ آلوسی نے لکھا کہ دنیا کے حسنہ حیات طیبہ ہے اور طاعت کی توفیق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو ترتیب رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ حق تعالی شانہ بندے کے ولی ہیں، لہذا اسی سے دفع مضار اور تحصیل منافع کا سوال کیا جائے تاکہ اس کے کرم و فضل و الہیت کے آثار نمایاں ہو. بندے کی طرف سے بھی توبہ کے الفاظ ہونے چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ،
ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے۔ تفسیر روح البیان میں اور روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ انا ہدنا الیک، یہ علت بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے مغفرت اور رحمت کیوں مانگتے ہیں، اس لیے کہ اب ہم توبہ کر چکے ہیں، آپ کی طرف رجوع کر چکے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے بدلے میں تو نیکیاں ہمارے لیے لکھ دے اور آخرت میں اس پر بدلہ لکھ دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ تو ہی کارساز ہے، تو ہی ولی ہے، پھر مغفرت اور رحمت مانگی، اور اب اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھی خیر ہو اور آخرت کی بھی خیر، اور اس کے لیے خشوع خضوع اور توبہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا اعتراف، پھر دفع مضار اور تحصیل منافع کا مانگنا، پھر رجوع کرنا۔ رجوع بھی اسی لیے کیا کہ حسن طلب ہو۔ بھئی اچھی طرح سے طلب اسی وقت ہوگی جبکہ سامنے والے کے مقام کو بھی سمجھے کہ یہ الہ ہے، رب ہے، ولی ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، گنہگار ہیں، ہم نے توبہ کر لی ہے، خضوع کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے تیرے سامنے آئے ہیں۔ تو گویا کہ دعا کے اندر عزت ربوبیت کا بھی خیال رکھا گیا کہ رب ہے، اس کی طاقت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اپنی ذلت بندہ ہونے کی جو ذلت ہے وہ بھی ظاہر کی گئی تاکہ دعا کے اندر جان پیدا ہو۔ اسی سے دعا میں جان پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا تو کی، اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس دعا کا کیا جواب آتا ہے؟ آگے کے الفاظ میں جواب ہے، قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اس کو یہاں پر بیان کیا کہ میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا۔ یہ تو دفع مضرت والی بات ہے۔ اور ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ عذاب میں جس پہ چاہوں اس پہ بھیجوں، مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مالک ہوں۔ مالک کو اپنی ملکیت کے اندر تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے، کسی کو کوئی آبجیکشن کا رائٹ نہیں ہے۔ رہی رحمت کی بات، تو میری رحمت تو ہر چیز کو کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ، رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وسعت کل شیء، ہر چیز کو میری رحمت عام ہے، شامل ہے۔ اب چاہے مجھے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ایمان والا ہو یا بغیر ایمان کے ہو، سب چیزوں کو میری رحمت شامل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے تقریباً 4 روایتیں نقل کی۔ ایک تو حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک دیہاتی آئے
اور اپنی سواری کو بٹھایا، اس کو پھر باندھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی سواری کے پاس وہ آئے اور اس کی رسی کو چھوڑا، پھر سوار ہو گئے اور یہ دعا کی کہ اللہم ارحمنی و محمدا لا تشرک فی رحمتنا احدا، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتقولون ھذا اضل ام بعیر، کیا کہتے ہو تم لوگ کہ یہ زیادہ بھٹکا ہوا ہے یا ان کا اونٹ؟ الم تسمعوا ما قال، تم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سنا حضور۔ حضور نے فرمایا لقد حضرت رحمت واسعہ، ارے تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو شارٹ کر دیا، روک دیا تم نے۔ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، 100 رحمتیں پیدا کی، اس میں سے ایک رحمت دنیا پر مخلوق کے اندر زمین پر اتاری۔ اسی رحمت کی بدولت مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر نرم پڑتی ہے، جنات ہے، انسان ہے، جانور ہے، یہ ایک دوسرے پر جو شفقت اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں وہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے۔ اور دوسری 99 رحمتیں اس کے پاس ہے، روک کے رکھی ہے۔ تب بتاؤ کہ یہ بھٹک گئے یا ان کا اونٹ؟ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت۔ مسند احمد کی روایت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کے ذریعے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ وحشی درندے، وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور 99 رحمتوں کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور تمہارے پاس اس میں سے ایک رکھی ہے جس کے ذریعے جنات و انسان اور آپس میں مخلوق ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ چوتھی روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، فقسم منها جزءا واحدا بین الخلق، ان میں سے ایک حصے کو مخلوق کے درمیان تقسیم کیا ہے، بہ یتراحم الناس والوحش والطیر، اسی کی بدولت لوگ اور درندے اور پرندے یہ سب آپس میں شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی کشادہ ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ رحمتی وسعت کل شیء، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام لوگوں کو عام ہے، آخرت کی رحمت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوگی، اور وہی رحمت خاصہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشن لگائی ہے، جس کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ تو رحمت عامہ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وجود، بھائی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، یہ بولتے ہیں الوجود خیر من العدم، کسی چیز کا وجود بالکل نہ ہونے سے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جو وجود دیا ہے وہ اسی کی رحمت کا اثر ہے، تو جس کو وجود بخشا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچی ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر بھی پیدا کی، شر بھی پیدا کیا، تو خیر تو بالذات مطلوب ہے، ہر ایک خیر کو پسند کرتا ہے بالذات، اور شر بھی کبھی کبھی بالعرض اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ، بچھو اور اس طرح کے جانور پیدا کیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ہاں، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے ذریعے وجود میں آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو شامل ہے۔ اور معتزلہ تو یہ کہتے کہ رحمت نام ہے خیر کا ارادہ کرنا، ارادہ خیر کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندہ چیزوں کو پیدا کیا ہے سب کو رحمت کے لیے، خیر کے لیے، لذت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چیز قابل انتفاع ہے، اگر نفع اٹھا رہے ہیں ہم یا نفع اٹھانے کے قابل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر اس میں کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوض ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے۔ کل شیء، ہر چیز، چاہے کافر ہو، مومن ہو، مکلف ہو، غیر مکلف ہو، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو وجود دیا ہے اور جو جی رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جی رہے ہیں، اور آخرت میں خاص طور پر اللہ کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عذاب کا تذکرہ کیا، قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب میں پہنچاؤں گا اس آدمی کو جس کو میں چاہوں گا، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ تو پہلے عذاب کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی فیوچر کے صیغے کے ساتھ، اصیب به من اشاء، اور رحمت کے بارے میں پاسٹ ٹین استعمال کیا، ورحمتی وسعت کل شیء۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ رحمت تو مقتضی ذات ہے، اللہ کی ذات کا تقاضا ہے رحمت، وہ پہلے سے ہے، اور عذاب یہ مقتضی معاصی عباد ہے، بندوں کے گناہوں کا تقاضا یہ عذاب ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رحمت تو یہ میری ذاتی صفت ہے، میں رحمت پہلے سے اللہ کی رحمت چل رہی ہے۔ رہا یہ عذاب کا معاملہ، وہ بھی میری مشیت کے ساتھ ہوگا، لیکن بندوں کے گناہوں کے تقاضے سے ہوگا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری تمام آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ عذاب اس کو ملے گا، اور رحمت جو رحمت خاصہ ہے وہ ان لوگوں کو ملے گی۔
تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست رد ہو گئی یا قبول ہوئی؟ یہ سوال ہے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے، اسی طرح سے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مانگی تھی، مراد یہ تھی کہ میری امت سب امتوں کے اوپر مقدم اور فائق رہے، دنیا اور آخرت میں حق تعالی ان کو بلند و بالا رکھے، یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرا عذاب اور میری رحمت کسی خاص جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی فرقے پر مخصوص نہیں، عذاب تو اسی پر ہوگا جس کو اللہ چاہے گا، اور رحمت عامہ تو سب کو شامل ہے، لیکن رحمت خاصہ جو تم طلب کر رہے ہو وہ صرف ان لوگوں کو نصیب میں آئے گا جو اللہ کا ڈر رکھتے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یا یہ کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، اور خدا کی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے حوالہ دیا علامہ آلوسی بغدادی کا، کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیئرلی جواب نہیں دیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، کیونکہ بعض مقامات پر قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کا سوال پورا کر دیا گیا، آپ کی مانگ پوری کر دی گئی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں یعنی موسیٰ و ہارون کی دعا قبول کی گئی۔ ان الفاظ سے اعلان کر دیا تھا ان دعاؤں کے قبول ہونے کا، لیکن یہاں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں، اس لیے علماء کرام نے اس کے مفہوم سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کی کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں، یہ درخواست امت کے حق میں قبول ہوئی یا نہیں۔ ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تو قبول ہی تھی، امت کے حق میں قبول ہوئی یا نہیں اس بارے میں یہ دعا امت محمدیہ الف الف صلاۃ علی صاحبہا ان کے حق میں تو قبول ہو گئی، جس کا تذکرہ بعد کی آیت میں آ رہا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 10 صفات بیان کی۔ اگر تورات کو الگ اور انجیل کو الگ مراد لیں، الگ الگ کتاب میں اللہ کے نبی کا جو تذکرہ تھا اس کو مراد لیں تو 10 صفات حضور کی بیان کی، اگر دونوں کو کمبائن کر دیں تو پھر 9 صفات حضور کی بیان کی ہے، وہ دوسری مجلس کے اندر اس کو پیش کریں گے۔ اس لیے علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ تفسیر روح المعانی میں اس بات کو کہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رد ہو گئی، اس کو تھوڑا بعید قرار دیا۔ انہوں نے جو جواب کی تقریر کی ہے، صحیح تقریر، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے 2 پارٹس تھے، 2 جز تھے۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے، ایک تو یہ کہ جن لوگوں پر عتاب ہوا، عذاب نازل ہوا، ان کو معافی دی جائے اور ان پر رحمت کی جائے، ایک حصہ تو دعا کا یہ تھا۔ اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ میرے لیے اور میری پوری قوم کے لیے
دنیا و آخرت کی بھلائی مکمل لکھ دی جائے۔ پہلی دعا کا جواب دے دیا گیا، اور دوسری دعا کا جواب دوسری آیت میں مذکور ہے۔ پہلی آیت کا حاصل یہ کہ میری عادت ہی یہ ہے کہ میں ہر گنہگار پر عذاب نہیں کرتا۔ ظاہری بات ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی بات بات کے اوپر پکڑ کرنے پہ آ جاوے تو کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہر گنہگار پر عذاب لاتا تو کون بچتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری عادت نہیں ہے کہ ہر گنہگار پر عذاب ڈال دوں۔ جن کو میں دیکھوں گا بہت زیادہ کوئی سرکش ہے یا کوئی بہت بڑا جرم کرنے والا ہے، اسی کو عذاب دوں گا۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی عذاب نہ دیا جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ رہی رحمت کی درخواست، سو میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے، چاہے انسان ہو یا غیر انسان، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان۔ دنیا میں کوئی جن کسی کو عذاب یا تکلیف دی جاتی ہے وہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ جس مصیبت میں کوئی ڈالا گیا اس سے بھی تو بڑی مصیبت آ سکتی ہے، جو کہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے اس سے بھی بڑی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو یوں سمجھو کہ چھوٹی تکلیف میں رکھا یہ بھی تو رحمت ہے کہ اس سے بھی بڑی لا سکتا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے، جس کو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا، کہ وسعت رحمت کے معنی یہ ہے کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول تفسیر روح البیان میں بھی لکھا ہے، اور بھی قرطبی نے بھی لکھا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس بھی کہنے لگا کہ جب اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے تو پھر انا شیء من الاشیاء، میں بھی ایک چیز ہوں۔ جب ساری چیزوں کو شامل تو میں بھی ایک چیز ہوں، لہذا مجھ کو بھی اللہ کی رحمت ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد والا جو جواب دیا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں یہ رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس سے وہ نکل گیا، کوئی تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پہ چلنا، جن چیزوں سے منع کیا اسے رکنا۔ جب یہ بات کہی کہ تقوی والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے تو یہودیوں نے کہا کہ ہم زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی والے کون ہیں؟ جو آخری نبی کو مانتے ہیں۔ تو وہ بھی وہاں ڈراپ ہو گئے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت خاصہ کی بات کی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ یوں نہیں فرمایا اللہ نے کہ ہر شے پر رحمت کی جائے گی، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت، صفت رحمت تنگ نہیں ہے، شارٹ نہیں ہے، بہت کشادہ ہے۔ جس پر اللہ تعالی رحمت فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، مگر مجرمین سے ان کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ رحمت ہے لیکن جن پر عذاب آنا ہے آئے گا۔ رحمت کی وجہ سے عذاب ٹل نہیں جائے گا، عذاب کے منافی نہیں ہے اللہ کی رحمت کے۔ خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ان لوگوں کے حق میں
بلا کسی شرط کے قبول کر لی گئی، یعنی مغفرت اور معافی کی بھی اور رحمت کی بھی، جو پہلا پارٹ تھا۔ دوسری دعا جس میں دنیا اور آخرت کی مکمل بھلائی ان کے لیے لکھ دی جائے، یہ درخواست، اس کے لیے کچھ کنڈیشن رکھے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں تو ہر مومن و کافر پر اللہ کی رحمت عام ہو سکتی ہے، مگر عالم آخرت میں اچھے برے کے امتیاز کا مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بروں کو بھلوں کو سب کو الگ کر دیں گے۔ اس لیے وہاں کی رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو آنے والی کنڈیشنوں کو پورا کریں گے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری، لمبا جبہ پہنتے ہیں، لمبی داڑھی رکھتے ہیں، سر پہ ہمیشہ ٹوپی رکھتے ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں واجبات شرعیہ وہ ادا کرتے ہیں اور تمام ناجائز کاموں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی اور کوئی چیز نہیں ہے، یہی ہے۔ دوسرا کام وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوسرا ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری تمام آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین کام کرنے کے ہیں، یہ تین ہی کر لیں گے ہو جائے گا، پوری شریعت آ گئی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو بندوں کو حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، وہ کل دو قسم کی ہے۔ بعض تو تروک ہے، بعض افعال ہیں۔ تروک کے معنی نہ کرنے کے کام، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، بچنے کو کہا ہے، اور بعض اعمال ایسے جس کو کرنے کے ہیں۔ تو جن چیزوں سے بچنے کا ہے وہ تو سب چیزیں آ گئی الذین یتقون کے اندر، سارے محرمات، سارے ناجائز کام آ گئے الذین یتقون میں۔ رہی یہ بات جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے، وہ یا تو مال کی طرف متوجہ ہے، یا انسان کی طرف متوجہ ہے، یا انسان کے نفس کے اوپر متوجہ ہے۔ اگر مال کی طرف متوجہ ہے تو زکوٰۃ ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ ان کے اوپر جو مال اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مراد ہے۔ سوال یہ کہ زکوٰۃ کا تذکرہ اسپیشل کیوں ہے، نماز کا تو تذکرہ نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک تعریض اور اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ بہت بھاری پڑتا تھا کہ کما کے جمع کریں اور اس میں دے دو، اللہ کا حق کہہ کر زکوٰۃ کے نام پہ نکال دو، تو محنت مشقت ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان کو دنیا سے بہت محبت تھی۔ محبت کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جبکہ امتحان میں کامیاب ہو۔ امتحان ہے، اللہ کے خاطر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو کرنے کے کام میں ایک چیز ہے مال کے اوپر جو اللہ کا حکم ہے وہ زکوٰۃ، دوسری چیز جو انسان کے اوپر آتی ہے، انسان کی ذات کے اوپر، وہ دو چیزیں ہیں، یا تو علم ہے یا عمل ہے۔ اگر علم ہے تو اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ کو پہچاننا، اور عمل ہے تو زبان سے اقرار کرنا، ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا، حج کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ تو گویا کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون میں ساری چیزیں آ گئی،
یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس میں سب چیزیں آ گئی، کہا اسی طرح سے اس میں بھی یہ 3 شرطیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے، تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو پورا کریں۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان صفات کو پوری جامعیت کے ساتھ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو رحمت خاصہ ملے گی، اور بعد والی آیت نے بتا دیا کہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آخر زمانے میں آئیں گے اور نبی امی کا اتباع کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ مکمل فلاح کے مستحق ہوں گے۔ اس میں اس امت کے بھی فضائل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضائل ہیں۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے قبول ہونے کا تذکرہ ہے من وجہن، اور دوسرے کے لیے کنڈیشن بتائی۔ علامہ طیبی کے حوالے سے آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب علی اسلوب حکیم ہے۔ ایک حکیم حکمت والا آدمی کیسا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ ایک تمہید ہے اور پرستاونا ہے، بگننگ ہے یہ، اور پھر فسأکتبھا للذین یتقون، یہ اصل جواب ہے۔ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یہ ایک تمہیدی کلام ہے، بگننگ ہے، اور فسأکتبھا کے ذریعے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مغفرت مانگی، رحمت مانگی، دنیا اور آخرت میں بھلائی اپنے لیے، اپنی امت کے لیے مانگی، خاص طور پر اپنی امت کے لیے، اور وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا، اس کا ریزن بھی بتلایا کہ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْک، یہ اللہ ہم تو تیری طرف توبہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب تو میں جسے چاہوں گا اس کو پہنچے گا، اور حکمت جو تقاضا کرے گی، میرے عذاب کے آنے کے لیے میری مشیت ضروری ہے۔ میرا عذاب تابع رہے گا میری مشیت اور میری چاہت پر۔ آپ کی امت اگر وہ تعرض کرے، وہ کام کرے جو عذاب لانے والے ہیں، تو پھر دعا سے نفع نہیں ہوگا، ان کو عذاب ملے گا۔ رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ساری مخلوق کو، چاہے صالح ہو، طالح ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کو شامل ہے۔ تو دنیا کی بھلائی تو سب کو عام ہے، کوئی امت کسی کے ساتھ خصوصیت نہیں، اور رہی خاص طور پر جو اخروی بھلائی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ ارے یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، عرض کیا کہ میری اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے تو میرے عزیزو،
تقوی اختیار کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور پوری شریعت پر عمل کرنا آخرت کی رحمت کو خصوصی طور پر متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ خیر، بعد والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات کو بیان کیا کہ تقوی والے وہ ہیں جو کہ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا۔ رسول نبی امی کون ہے؟ کہ جن کا تذکرہ یہودی لوگ اپنی کتاب تورات میں اور نصارہ انجیل میں پاتے ہیں۔ خیر، اس مضمون کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔